بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، اللہ تعالی آسانی فرمائیں گا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ دین کا راستہ قابلیت کا نہیں بلکہ قبولیت کا ہے۔ یہاں پڑھے لکھوں کی طلب نہیں ہوتی، یہاں تو بس تڑپ والے قبول ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تبدیلی کا حصہ بن کر زندگی گزارنا اور بہتری کے لیے جد و جہد کرنا ایک معاشرے کی برائیاں گنتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے بیٹھے زندگی گزارنے سے بہتر ہے۔ دل میں جو ہے وہ سب کچھ نہیں کہا جا سکتا، تبھی تو خدا نے آہیں، آنسو، لمبی نیند، ٹھنڈی مسکراہٹ اور ہاتھ کی کپکپاہٹ کو پیدا کیا۔ خود پسندی سے نکل آؤ تو مجھے ملنا، میں برابر کے تعلق پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ دوسروں کے لیے دعا کرنے سے وہی دعا آپ کے حق میں کی جاتی ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جیسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کا سکون ختم کر دیتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے جواب میں ہم ٹھیک ہے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ وہ کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہوتی۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ اختلاف پر صبر کرنا اور انچاہی باتوں اور عمل کو تحمل کے ساتھ برداشت کرنا ہی خوش اخلاقی ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ اگر ہم گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹوں سے نبھانا سیکھنا ہی پڑے گا۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔
دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہے۔ جیب میں وزن ہو تو باتھ میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے، لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ 1 ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ 3 کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے، پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں، اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ رنگ اور نسل تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا رب تو نیت اور تقوی دیکھتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ صدقہ مصیبت کو قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ہم صدقہ مصیبت آنے کے بعد دیتے ہیں۔ یہ دنیا تمہیں زخم دے کر توڑتی ہے، جس کو تم اپنا مانتے ہو، اور وہ اللہ گناہوں کے باوجود بھی تم پر رحم کرتا ہے، کیونکہ وہ الرحیم ہے۔ سکون شکر سے آتا ہے، شکر صبر سے ہوتا ہے۔ صبر اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا نام ہے، اور رضا اللہ کے حکمت پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے۔ بھروسہ ایمان، اور ایمان یقین سے ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔